میرے آپ کے جہاں ہوں گے، نور کے سلسلے وہاں ہوں گے، آج سب مل کے ان کا ذکر کریں، کل خدا جانے ہم کہاں ہوں گے۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری 5ویں کلاس ہے سیرت النبی کی، شاید یہ آخری بھی کلاس ہو سکتی ہے کیونکہ کل جمعہ ہے اور اس کے بعد سیٹرڈے آپ کا ایگزام ہے، آپ سب کو آنا ہے۔ آپ اپنے ساتھ لیٹر پیڈ، ایک پیڈ ایگزام پیڈ لے کے آئیے، پینسل، اریزر، شارپنر، پین، پانی کا بوٹل لے کر آئیے۔ چھوٹے بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ آئیے۔ ہم پڑھے تھے گزشتہ کلاس میں مسلمانوں کے 3 دشمن تھے، اس میں ہم تیسرا دشمن بتانا بھول گئے تھے، منافقین۔ ایک تو کافر، اللہ کا اور اللہ کے نبی کا انکار کرنے والے، دوسرے یہودی، کرسچنز، جیزس کو ماننے والے، اور اسی طرح منافق یعنی ظاہر میں اللہ کے نبی کو یہ بولنا کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، مسلمان ظاہر کرنا لیکن دل میں کفر، اللہ کا انکار، اللہ کے نبی کا انکار رکھنا، یہ کیا ہے؟ منافق۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ بدر اور احد کی لڑائی۔ مدینے میں مسلمانوں کو ہجرت کے دوسرے سال ہی ایک لڑائی، ایک بڑی جنگ کرنی پڑی۔ ہجرت کا دوسرا سال، ہجرت کے دوسرے سال یعنی ہجرت کرنے کے بعد ایک سال گزرا، دوسرے سال میں لڑائی، جنگ کرنی پڑی۔ یہ جنگ ویسی نہیں تھی جیسا ہم سوچتے، انڈیا پاکستان کی جنگ یا پھر وار یا پھر اسی طریقے سے دنیا میں جیسی لڑی جاتی ویسی نہیں، بلکہ یہاں پر جنگ کا مطلب اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے کوئی رکاوٹ بن رہے، ڈسٹرب کر رہے، خود بھی دین پر، اسلام پر، اللہ کو نہیں مان رہے، دوسروں کو بھی نہیں ماننے دے رہے، تو ان کو پہلے سمجھایا جاتا، ان کو پہلے پیار سے سمجھاتے، بتاتے کہ دیکھو بھی تم قبول نہیں کرتے، مت کرو، ایکسپٹ مت کرو، ہم دوسروں کو سمجھاتے۔ تو وہ لوگ راستے میں رکاوٹ بنتے کہ ہم دوسروں کو بھی سمجھانے نہیں دیتے۔ اگر تم کو سمجھانا ہی ہے، اسلام پھیلانا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی لوگوں کو بتانا ہے، تو پہلے ہم سے لڑو۔ آگے والے تیار ہوتے تو ہی اللہ کے نبی اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ بھئی ان سے جنگ کرو۔ تو یہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جنگ بدر۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے، ایک کنواں تھا، بولی تھی جہاں سے لوگ پانی بھرتے تھے، تو اس جگہ یہ جنگ ہوئی، اسی لیے اس کو بدر کی جنگ کہتے ہیں، جس میں مسلمان صرف 313 تھے، 313 مسلمان۔ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان نہیں، غریب سیدھے سادے گھوڑوں پر، چھوٹے چھوٹے گدھوں پر، ایک ایک باری باری سوار ہو کے، 2 3 ٹربل، لیکن اللہ کا یقین ان کے پاس تھا، اللہ کے نبی ساتھ میں تھے، اور اللہ پر بھروسہ تھا کہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے ہماری۔ کفار مکہ کی تعداد 1000 تھی، 1000 تھے وہ لوگ، 1000 اور 313، 1000 اور 300 کتنے برابر نہیں ہو سکتے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، آسمان سے اللہ نے فرشتے بھیجے، فرشتے آئے اور انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی، دعا کی مسلمانوں نے، تو اللہ کے نبی کی مدد ہوئی۔ ان کے پاس ہر قسم کے جنگی ہتھیار اور ساز و سامان مطلب جو لڑنے کی تلواریں ہوتی، ڈھال ہوتے، جتنے چیزیں ہوتی وار کے لیے، وہ سب ان کے پاس تھی۔ کافروں کے پاس، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ کی مدد سے مسلمان جیت گئے اور کافر ہار گئے۔ اس لڑائی میں ابو جہل اللہ کے نبی کا چچا تھا، لیکن بہت کٹر اسلام کا دشمن تھا، وہ ہلاک ہوا۔ عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ بدر کے 1 سال کے بعد احد کی لڑائی پیش آئی۔ یہ لڑائی کا مطلب لڑائی نہیں ہے، لڑائی میں کیسا ہوتا، لڑائی میں تو آدمی گھس جاتا، مار دیتا، ختم ہو جاتا۔ یہ لڑائی نہیں تھی، یہ اللہ کے نام کو زندہ کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا کے سب سے پہلے اذان دیتے تھے۔ کوئی بھی ملک میں گئے تو اذان دیتے تھے، اللہ کے نبی بولتے تھے کہ بھئی تم پیسفلی ہٹ جاؤ، ہم اسلام کی دعوت دیتے، تم بھی ہمارے ساتھ رہو، کھاؤ پیو، زندگی گزارو۔ جو چھیڑتا تھا وہ بولتا تھا کہ نہیں آپ یہاں آنے نہیں، رہنا ہی نہیں، ہم آپ کو دیکھتے ہی نہیں، تو اللہ کے نبی بولتے تھے اچھا ٹھیک ہے،
تمہارے بوڑھے لوگوں کو ہٹا دو، بچوں کو ہٹا دو، عورتوں کو ہٹا دو، صرف نوجوان لوگ جو تلوار چلانا جانتے، جو جنگ کرنا جانتے، وہ سامنے آؤ اور اللہ کے نام سے ہم تم سے جنگ کریں گے۔ اور جنگ کیسی کریں گے؟ کوئی آدمی تلوار اٹھا کے لڑنے آ رہا اور جیسے انہیں دیکھا کہ میں ہار جا رہا ہوں تو فوراً کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے۔ اور تلوار اٹھاتے اٹھاتے ہار جا رہا اور بول رہا کہ بھائی میں ہار جیت کا نہیں، میں اب لڑائی سے چلے جاتا ہوں، میں کو چھوڑ دو کمپرومائز، تو اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس طریقے سے جنگ کی، وہ جنگ نہیں تھی، وہ تو پیار کی جنگ تھی۔ ایک احد کی لڑائی بہت ہی سخت لڑائی تھی، اس لڑائی میں مسلمان پہلے جیت گئے، کافروں کی ہار ہوئی۔ خوشی میں مسلمان اپنے پہرے سے ہٹ گئے، پہرے سے یعنی بارڈرز، اللہ کے نبی صحابہ کو ٹھہرا دیے تھے، ادھر ادھر ٹھہر جاؤ، یہ جگہ پہ ٹھہرو، تم وہ جگہ پہ ٹھہرو۔ اب مسلمان جیت گئے تو صحابہ سمجھے ارے بھائی ہم جیت گئے، چلو نیچے اتر جاؤ، تو اوپر سے صحابہ پہاڑوں پہ سے نیچے اتر گئے۔ اب کافر کیا ہے، پیچھے سے جا رہے تھے ہار کے، ان لوگوں نے دیکھے ارے جگہ خالی ہے، اوپر سے آ کے اٹیک کر دیا، تو اس سے مسلمان پریشان ہو گئے۔ اللہ کے نبی کے 2 دانت شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے، زخمی ہو گئے، اور 70 صحابہ 70 صحابہ مطلب اللہ کے نبی کے فرینڈز، اللہ کے نبی پر جو ایمان قبول کرے، ایمان لائے، وہ شہید ہو گئے۔ لیکن آخر میں پھر مسلمانوں نے دوبارہ جمع ہو کر حملہ کیا اور جیت گئے۔ اللہ کی مدد آئی، اس میں بھی اللہ کے نبی کا حکم ہوا، اللہ کے نبی نے سب کو ہمت دلائی، اور اللہ کے نبی نے آواز لگائی اے ایمان والو جنت تم کو بلا رہی ہے، چلو آگے بڑھو۔ جیسے اللہ کے نبی کی آواز آئی، سارے مسلمان جوش میں آئے، اور وہ کافر جو اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اسلام کے دشمن تھے، مسلمان ہونے نہیں دیتے تھے کسی کو بھی، جنت کا راستے پہ جانے نہیں دیتے تھے، اچھے کام کرنے نہیں دیتے تھے، گندے کام کرتے تھے، شراب پیتے تھے، برائی پھیلاتے تھے، برائی کرنے کے لیے لوگوں کو اور اٹھاتے تھے، ابھارتے تھے، جو اچھائی کے لیے آتے ان کو بھی روکتے تھے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی سزا دیتے تھے، ان سے جنگ کرتے تھے۔ جنگ اور لڑائی کا مطلب آپریشن، جیسے ڈاکٹر کیا کرتا، پہلے گولی دیتا، ٹیبلٹ دیتا، سیرپ دیتا، پھر بھی دوائی اثر نہیں کر رہی اور جو مار لگے ہوا ہے، زخم ہے، وہ کم نہیں ہو رہا، تو کیا کرتے لاسٹ میں آپریشن۔ تو آپریشن ہے یہ لڑائی، جہاد جس کو بولتے، جہاد اللہ کے لیے آپریشن کرنا، ایسے لوگوں کا آپریشن کرنا جو سڑ گئے، جو گندے لوگ ہیں، خراب لوگ ہیں، ان کو جا کے سمجھا کے، ان کو ڈرا کے خاموش بٹھا دینا، اس کو بولتے جہاد۔ اچھا آگے خندق، خندق کا مطلب ایک گڑھا، پٹ جس کو بولتے PIT، یعنی اپنے سٹی کے اطراف میں بارڈر بنانا، بارڈر کے پیچھے ایک بڑا لمبا گڑھا، اتنا لمبا کہ اگر وہاں سے کوئی آنا بھی چاہے گھوڑے پہ بیٹھ کے تو نہیں آ سکتا، اتنا دور ڈسٹنس سے گڑھا کھود دینا۔ ہجرت کے 5ویں سال ایک اور بڑی لڑائی ہوئی، اس کو غزوہ خندق کہتے ہیں۔ مکے کے کافروں نے مدینے کے یہودیوں سے مل کر، اچھا مکے والے آ کے یہودیوں کو سکھائے، لیٹر لکھے، ارے چلو اپن دونوں مل کے لڑائی لڑیں گے اور مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، کیسا پلاننگ کرتے، تم اندر سے کرو ہم باہر سے کرتے۔ مل کر 10,000 کی فوج تیار کی، 10,000 آرمی تیار کی، اور مدینے پر حملہ کرنے کی نیت سے آگے بڑھنے لگے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ارد گرد یعنی سراؤنڈنگ، اطراف میں، مدینے کے اطراف میں اللہ کے نبی نے خندق کھود دی۔ خندق مطلب ایک بہت بڑا گڑھا کھود دیا، خندق کھدوائی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھدوائی میں خود شریک تھے، صحابہ کے ساتھ برابر شریک رہے، اللہ کے نبی جوائن کرے اس کو، اس کے ساتھ مل کے اللہ کے نبی بھی کام کرے، مستری کے جیسا، ایک دین کی خدمت کے جیسا اللہ کے نبی ساتھ کرے، خبر کو کھودے، گڑھا کھودے، مٹی نکالے، پھاوڑے مارے، سبل مارے، یہ سب نارمل کام، جبکہ نبی اتنے بڑے ہیں اس کے باوجود سب کے ساتھ مل کر کام کرے۔ خندق اتنی گہری، اتنی ڈیپ اور اتنی چوڑی ویڈتھ میں تھی کہ دشمن اس سے پار نہ کر سکا، اور کفار 1 مہینے تک مدینے کو گھیرے رہے۔ ایک دن بہت تیز ہوا چلی اور کافروں کے ٹینٹس، خیمے بولتے اس کو، ٹینٹس
کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، چنانچہ وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے باز یہودیوں کو ان کے کیے کی سخت سزا دی۔ اب ادھر سے جو کافر آ رہے تھے پلاننگ کر کے، لوگ آئے تو دیکھے رہے بڑا گڑا ہے، آ ہی نہیں سک رہے، کتنے دن تک وہ لوگ ویسے کھیرے رہے، کتنے کی مہینے تک کھڑے انتظار میں، اب آتے جب آتے، اب گڑا بند ہوتا، وہاں سے یہودیاں تو بھی آنا، کچھ تو بھی ہیلپ کرنا۔ مدینے سے یہودی نکلے نہیں، دھوکہ دے دیا اللہ نے۔ اب ادھر اللہ کے نبی دیکھ لیے بیٹے اللہ سازش کرے ساتھ میں، اللہ کے نبی اب ان لوگوں کو سخت سزا دی۔ یہ ہو گئی خندق کی لڑائی۔ اب اس کے بعد اور ایک لڑائی، یہ لڑائیاں کیوں بتا رہے؟ اس لیے بتا رہے کہ اللہ کے نبی کی جو ایکٹیویٹی اسلام کے لیے کی اللہ کے نبی نے، اس میں اچھے کام کرتے جب پھیل گیا اسلام تو تھوڑے دشمن بھی نکلے، آبجیکشن کرنے والے بھی لوگ تھے، وہ یہودیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ جو اللہ کے نبی کے لڑائیاں ہوئی اس کے بارے میں بتا رہے۔ صلح حدیبیہ مطلب ایک جگہ کا نام ہے، درخت ہے ایک جگہ، اس جگہ پر کنواں ہے ایک جگہ پر حدیبیہ کے نام سے، وہاں پر اسی جگہ اللہ کے نبی صحابہ کو بیعت کرے، اللہ کے نبی پرومس کرے صحابہ سے۔ صلح حدیبیہ، صلح کا مطلب ڈیل کرنا، ایگریمنٹ کرنا، کمپرومائز کرنا، حدیبیہ کمپرومائز۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کو مدینہ آئے ہوئے 6 سال ہو گئے تھے، ان کو مکہ بہت یاد آتا تھا، مکے سے نکل کے گئے تھے، مکے سے نکل کے مدینے میں رہ رہے تھے، اب مکہ جانا بول کے دل بولتا نا، ابھی مسلمان ہے، کعبے کو دیکھنا ہے، مکہ شہر ہے، اللہ کا گھر ہے، عمرہ کریں گے، حج کریں گے، جائیں گے وہاں پر مکے میں پرانے گھروں کو دیکھیں گے اپنے۔ 6 سال تک مسلمان صبر کر، اب ان کو مکہ یاد آتا تھا، ان کی بڑی خواہش تھی کہ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ کا طواف کریں، اس کے سراؤنڈنگ میں، اس کے گول اطراف میں گھوم کے اللہ کی عبادت کریں، طواف کریں۔ لہٰذا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 ساتھیوں کے ساتھ 1500 صحابہ کو لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کا ارادہ فرمایا، عمرہ کریں گے، چلو اللہ کے گھر پہ جائیں گے، سب مل کے جائیں گے، پیسفلی جائیں گے، آ جائیں گے، کوئی شکایت نہیں، عمرے کو جا رہے ہیں نا، ہم رہنے تھوڑی جا رہے ہیں، مدینے کے لوگ ہیں، آ رہے ہیں، ہم عمرہ کر کے جاتے ہیں، ارادہ فرمایا۔ اور مدینے سے سفر کر کے مکے کے قریب حدیبیہ نامی کنویں کے پاس قیام کیا، ٹھہر گئے، اسٹے کیا۔ کفار مکہ نے یہ خبر سن کر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ذریعے مکہ والوں کو آگاہ کرنے کے لیے، مکہ والوں کو خبر لانے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، مکے والوں کو یہ پیغام بھیجا کہ ہم تم سے لڑنے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے، جانے والے جاتے رکتے کھڑے، مکے والوں کو اطلاع ملی تو مکے والے کیا بولے، اچھا یہ لوگ واپس آ رہے نہیں، اب یہیں رہ جاتے، کیا ہے کہ چلو لڑائی لڑیں گے بول کے مکے میں پورے بڑے بڑے لوگ جمع ہو کے اللہ کے نبی کے خلاف تلوارہ لے کے تیار ہو گئے۔ اللہ کے نبی کیا کرے، اپنے داماد عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجے، تم جاؤ، جا کے ان لوگوں کو پیسفلی میسج دو کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم عمرہ کرتے چلے جاتے، اللہ کا گھر ہے وہاں، اللہ کے گھر کو آتے، طواف کرتے، نماز پڑھتے، دعا کرتے، پانی پیتے، چلے جاتے۔ لیکن کافر نہ مانے اور اس شرط پر صلح کے لیے تیار ہوئے کہ اس سال مسلمان واپس چلے جاؤ، اچھا چلو کمپرومائز کریں گے، نیانے دیتے بول کے بول دی۔ اب نیانے دیتے زبردستی کہیں کرنا، اللہ کے نبی زبردستی نہیں کرتے تھے، اچھے طریقے سے پیسفلی ہر کام کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے ساتھ پورے صحابہ تھے، 1500 صحابہ مل کے جنگ کر سکتے تھے، لڑکے گھس سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی بولے نہیں، جب تک اجازت نہیں ملی ہم نہیں جائیں گے۔ صلح کر لی، کمپرومائز۔ کیسے کمپرومائز کرے؟ خطرناک طریقے سے ان لوگوں زور زبردستی کرے۔ مکے والے بولے یہ سال واپس چلے جانا، ریٹرن اتنی دور پھر جانا واپس، اگلے سال دیکھنا آئے تو آنا، ایسا صلح کرے۔ اللہ کے نبی مان لیے، چلو پھر اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس میں خیر ڈالیں گے، مان لیے، واپس چلے جائیں اور آئندہ سال آ کر عمرہ کریں۔ نیز یہ کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینہ آ جائے تو مدینے والے اس کو واپس کر دیں، اور مدینے سے کوئی مکہ آئے تو مکہ والے ان کو واپس نہیں کریں گے۔ اسے الٹے شرطیں لگا، کوئی مکے سے نکل کے مدینے کو آ رہا
تو مدینے والے کیا کرنا، یہ 2-3 سال میں فوراً واپس کر دینا اس کو، ریٹرن ریجیکٹ. اور کرے بھی اللہ کے نبی، بس کئی صحابہ آئے تو اللہ کے نبی بھیج دیے، جاؤ بھائی جاؤ، چلے جاؤ. مسلمان اپنے بھائیوں کو، اپنے صحابہ کو، اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو واپس ریٹرن کر دیا اللہ کے نبی، صرف وہ کمپرومائز کے لیٹر کی وجہ سے. اور دوسری شرط کیا رکھے، یہاں سے مدینے سے کوئی مسلمان بن کے مسلمان مکے کو آ رہا تو مکے سے ہم واپس نہیں بھیجتے، اس کو یہیں سے رکھ لیتے، پکڑ لیتے. یعنی بلا وجہ کے سخت سے سخت شرطیں رکھے، سخت سے سخت رولز رکھے، سخت سے سخت شرائط رکھے، واپس نہیں کریں گے. مسلمانوں کو اس طرح دب کر صلح کرنا، ایگریمنٹ دب کر کرنا، زبردستی مان لینا کرنا پسند ہی نہیں آیا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو فتح کی نشانی قرار دیا اور صلح کر لی. اللہ کے نبی کیا سوچے، سوچو آپ کتنا اللہ کے نبی کا ذہن تھا، اور کیسے اللہ کے نبی بہترین دماغ والے سمجھدار تھے. اللہ کے نبی بولے صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم صلح کر لیں گے، صلح کر کے واپس خاموش چلے جائیں گے، جا کے خوب محنت کریں گے، پورے لوگوں کو مسلمان کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو تھوڑے دن کے بعد فتح دے دے. صلح کر کے تو چلے جا رہے، لیکن اس سے کیا اثر ہوتا پورے ورلڈ پہ، پورے ورلڈ والوں کو معلوم ہوتا کہ اللہ کے نبی دیکھو کتنا اچھا صلح کرنے والے، انصاف کرنے والے ہیں، اسلام اور پھیلتا. اور ویسے ہی ہوا. اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرے انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے نبی ہم نے قریب آپ کے پاس ایک بہت بڑی فتح، کامیابی، سکسیسفل، بالکل آپ بہترین عزت کے ساتھ مکے میں آنے والے. چنانچہ ایسے ہی ہوا، اللہ کے نبی گئے، واپس چلے گئے، خوب محنت کرے. 2-3 سال گزرے تھے، اس کے بعد کیا ہو گیا، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو ذرا اطمینان نصیب ہوا، تبلیغ اسلام کے لیے راستے کھل گئے اور بہت سارے لوگ مسلمان ہونے لگے. دیکھیں فتح مکہ، یہ ہے وہ مکہ فتح ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اللہ فرما رہے فتح مکہ ہوا، پورے لوگ مسلمان ہو کر فوج در فوج، آرمی 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 آتے جا رہے مسلمان ہو کر. تبلیغ اسلام کا کھلا موقع ملا، ہونے لگے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بہت سے بادشاہوں کے نام خطوط لکھے، کنگ جتنے بادشاہ تھے، کنگ تھے، ان کے نام پہ کیا کرے اللہ کے نبی لیٹر لکھے، ان کو بھی لکھے اور ان کو اسلام کی دعوت دی. لیکن کفار مکہ زیادہ عرصے تک صلح پر قائم نہ رہ سکے، انہوں نے صلح توڑ دی. دیکھو صلح کرے، اگریمنٹ کرے اللہ کے نبی اور وہ بھی کرے، دونوں مان لیے، لیکن سب سے پہلے رولز وہی لوگ توڑے. ان کو مشکل ہو گئی. کیا مشکل ہو گئی، دوسرے لوگ مسلمان ہو رہے، آ کے ان کے بول رہے کیسا تم دبا کے رکھ رہے، مسلمانوں پہ ظلم کر رہے، ہر کوئی آ رہا ان کچھ بول رہا. تو وہ لوگ باقی نہیں رہ سکے، زیادہ دن تک باقی نہیں رہے اور صلح کیا کرے، توڑ دیے. چنانچہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 8 ہجری میں 10,000 مسلمان اپنے ساتھ لیے اور کافروں سے مقابلہ کرنے کے لیے مکہ روانہ ہوئے. کفار مکہ مسلمانوں کی شان اور شوکت دیکھ کر ڈر گئے اور مقابلہ نہیں کیا. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اپنے صحابہ کے ساتھ یہ اعلان کرتے ہوئے داخل ہوئے کہ آج رحم و معافی کا دن ہے. اللہ اکبر. دیکھیے آپ اب 8 ہجری میں کیا ہوا، اللہ کے نبی کو موقع ملا. اللہ کے نبی 10,000 آرمی صحابہ کے ساتھ اب مکے کو چلو جائیں گے عمرے کے لیے. ان لوگوں نے توڑنا رولز، چلو اپن جا کے پیسفلی حج کریں گے، عمرہ کریں گے. گئے لیکن تلوار نہ تھے ساتھ میں. بول دیا اللہ کے نبی، ارادہ کرا چلو نکلنا ہے، اب تو مکے کو اپنے انڈر میں لے لینا ہے. یہ سوچ کے نکل گئے اللہ کے نبی. اب جیسے نکلے ادھر معلوم ہو گیا اور لوگ اتنے بہت لوگ آ رہے مسلمان. اب پتہ نہیں کیا ہو جاتا کہ کیا نہیں کی، اس لیے ڈر کے کیا کرے وہ لوگ سلنڈر ہو. نہیں بھائی ہم جنگ نہیں کرتے، ہم آپ آؤ کر لو جو چاہے کر لو، ہم پریشان ہو گئے. خاموش بڑھ گئے پورے. وہی کفار تھے. اب اللہ کے نبی کا دیکھو اسٹائل کیسا ہے. اللہ کے نبی آ رہے تو پورے ڈرے ہوئے لوگ ہیں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کسی پہ تلوار نہیں اٹھائے، کسی کو مارے نہیں، کسی کو کاٹے نہیں. کوئی سٹی والا کسی سٹی میں جاتا اٹیک کرنے کے لیے اور وہ سٹی سلنڈر ہو گئی تو انہیں اور مارتا اور اس کو دباتا، دبا کے پورے زمین خراب کر دیتا، بلڈوزر ڈالتا، بما پھوڑ دیتا. خطرناک پورا
سٹی خراب کر دیتا. لیکن اللہ کے نبی ایسے بادشاہ تھے, ایسے کنگ تھے. اللہ کے نبی بولے جب وہ لوگ سلنڈر ہو رہے تو اپن کیوں لڑنا انہیں سے, چلو معاف کر دو. اذهبوا انتم الطلقاء, اللہ کے نبی نے فرمایا آج معافی کا دن ہے, آج سب کو معاف کرتے گئے. پورے دشمنوں کو معاف کرے, اپنے چچا کو جو قتل کیا اس کو معاف کرے, اللہ کے نبی پہ پتھر مارے ان کو معاف کرے, اللہ کے نبی کو ستائے ان کو معاف کرے, اللہ کے نبی کے صحابہ کو رسیاں ڈال کے گھسیٹے, بلال کو, سمیہ کو, سارے صحابہ کو جتوں نے تکلیفیں دی سب کو ایک ایک چن چن کے اللہ کے نبی مار سکتے تھے, پنشمنٹ دے سکتے تھے, اللہ کے نبی بادشاہ بن گئے تھے. لیکن اللہ کے نبی سب کو معاف کر کے کیا کیے, اعلان کرے کہ آج سب کو معافی ہے. ہم جیت گئے تو یہ اللہ کی طرف سے جیتے, ہم اپنی قوت سے نہیں جیتے, ہم اسلام کے لیے جیتے. اسلام پھیل رہا, مسلمان ہو رہے سب, بس ہم کو کافی ہے, لڑنا ہی نہیں ہے ہمارا. اسی لیے اللہ کے نبی تلوار سے اسلام نہیں پھیلائے بلکہ اخلاق سے پھیلائے. وہی کفار تھے جنہوں نے مسلمانوں پر بہت تکلیفیں دی تھی, طرح طرح کے ظلم کیے تھے اور مکے سے ہجرت کرنے پر مجبور کیے تھے. ہجرت کیوں کہ اللہ کے نبی مکے کو کیوں چھوڑے تھے, بہت ستا رہے تھے بلکہ چھوڑ کے گئے تھے. مکے میں بہت ستا رہے, تکلیفیں دے رہے, اسی وجہ سے ستارے وجہ سے چھوڑ کے گئے. اب واپس آ رہے تو وہ ستانے والوں کو معاف کر دے رہے. اور لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بدلہ نہیں لیا. کفار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر معافی مانگنے لگے. جس نے بھی معافی مانگی ہمارے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا. پھر کعبۃ اللہ کو بتوں سے صاف کیا اور ہر جگہ توحید کا نعرہ بلند کیا. سلوگن نعرہ بلند کیا مطلب توحید کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ آج سب معاف کر دیا گیا ہے, اب یہاں سے اسلام پھیلے گا, مکہ فتح ہو گیا. اذا جاء نصر اللہ والفتح. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے, ایگزام کی تیاری کریے. آئیے انشاءاللہ اسی دن آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.